السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے جو بھائی اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا شخص جس مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو یہ شخص دوسری مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے ایسے جائے کہ وہاں پہنچ کر کے جمعے سے پہلے کی سنتیں پڑھ لیں اور جمعے کی نماز پڑھے، اور جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر کے جلدی سے اسی مسجد میں آ جائے جہاں اعتکاف کر رہا ہے، یعنی وہاں دیر نہ لگائے، وہاں ٹھہرے نہ، وہاں دیر تک رکنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر دیر لگائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، اگر اعتکاف کرنے والا شخص مسجد میں اکیلا ہے اور اذان کا وقت ہو گیا اور کوئی دوسرا شخص وہاں اذان دینے والا نہیں ہے، اور وہاں مسجد میں کوئی ایسا انتظام بھی نہیں کہ مائک مسجد کی حدود کے اندر ہو، بلکہ اذان پڑھنے کے لیے مسجد سے حدود سے باہر نکلنا پڑ رہا ہو، تو یہ اعتکاف کرنے والا شخص مسجد کی حدود سے باہر نکل کر کے اذان دے سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب مسجد میں اذان دینے والا کوئی بھی شخص موجود نہ ہو۔ جب مسجد میں کوئی بھی شخص اذان پڑھنے والا شخص موجود نہ ہو تو یہ اعتکاف کرنے والا شخص مسجد کی حدود سے باہر نکل کر کے اذان دے سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر اعتکاف کرنے والا شخص جان بوجھ کر کے مسجد کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلا تھا، مگر جیسا کہ پاخانے کے لیے، پیشاب کے لیے، وہ مسجد سے باہر نکلا تھا استنجا کرنے کے لیے، اب وہ جب استنجے سے فارغ ہو کر کے واپس آ رہا تھا، دیکھا کہ جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور وہ شریک ہو گیا، اس نے بھی جنازے کی نماز پڑھ لی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خالص نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، اگر اعتکاف کرنے والا شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلا تھا، لیکن جب وہ ضرورت سے فارغ ہو کر کے مسجد کی طرف آ رہا تھا، راستے میں کوئی مریض مل گیا اور اس کی خیریت پوچھ لی، اس کی عافیت پوچھ لی، تو اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خالص کسی مریض کی عیادت کے لیے اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، اگر اعتکاف کرنے والا شخص ووٹ دینے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے اعتکاف کرنے والا شخص ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نمبر 6، اعتکاف کرنے والا شخص جس طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا شخص ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتا ہے ضرورت کے بقدر، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھے کہ زیادہ لمبی گفتگو نہ کرے، چونکہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ تو اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے جس طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے ٹیلی فون پر بھی بات کرنا جائز ہے۔ نمبر 7، اگر اعتکاف کرنے والا شخص جان بوجھ کر کے یا بھولے سے یا بھولے سے مسجد کی حدود سے باہر نکل گیا تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، بیوی سے صحبت کر لینے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، اعتکاف کی حالت میں بد نگاہی سے، یعنی کسی کے اوپر غلط نظر ڈال لی یا غلط خیالات آ گئے اور منی باہر نکل گئی تو اس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں کسی پر ہماری نظر نہیں پڑنی چاہیے اور اپنے خیالات بھی، گندے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن اگر کسی کے خیالات غلط ہو رہے ہیں اور کسی پر نظر پڑ رہی ہے اور نظر پڑنے سے اس کی منی نکل جاتی ہے تو اس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے۔ نمبر 10، اگر اعتکاف کرنے والے شخص نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا تو اس سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھولے سے اس نے کچھ کھا لیا پی لیا تو اس سے نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اعتکاف ٹوٹے گا۔ نمبر 11،
اگر کسی عورت کو مہینہ ہو رہا ہو تو اس کو اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، چونکہ مہینے کی حالت میں کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ کسی عورت کو مہینہ ہو رہا ہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی، لیکن ایک عورت جسے مہینہ نہیں ہو رہا تھا وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی، ٹھیک ٹھاک 2 دن 4 دن گزر گئے، لیکن اسے پھر مہینہ شروع ہو گیا، تو اگر اعتکاف کی حالت میں مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 12، اگر اعتکاف کرنے والا شخص جس مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے اگر اس مسجد میں غسل کا انتظام نہ ہو اور اعتکاف کرنے والے شخص پر غسل واجب ہو جائے تو یہ شخص غسل واجب ادا کرنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے لیے مسجد کی حدود سے باہر جانا جائز ہے، چونکہ اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا، اپنے واجب غسل کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر یہ جانا جائے گا، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن کوئی نفلی غسل کرنا چاہے تو نفلی غسل کے لیے مسجد کی حدود سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل جو بہت ہی ضروری مسائل تھے اعتکاف کرنے والوں کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ جو ہمارے اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان کے سامنے ساری بات آ جائے کہ اعتکاف میں کون کون سے کام کرنا جائز ہیں اور کون کون سے کام کرنے جائز نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔